اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمرجع بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شیء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر۔ دو کلیوں کو جب اکٹھا کریں تو ان کے اندر چار نسبتوں میں سے ایک خام خواہ ہوتی ہے جی۔ اب دو کلیاں ہیں نا، دو کلیاں، ایک کو بنائیں موضوع، ایک کو بنائیں محمول، جن میں نسبت تباین کی ہے، ان کے کتنے قضیے بنتے ہیں، کون سے بنتے ہیں، الی آخرہ ہی۔ اب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو دو کلیاں ہیں جن میں نسبت نکلی ہے، ان میں سے ایک کو موضوع ایک کو محمول بنائیں تو یہ بن جائے گا قضیہ۔ تو ان سے جو قضیے بنیں گے وہ کون سے بنیں گے، آگے سمجھیں۔ تو جو ہے نا، جن دو کلیوں کے درمیان تباین کلی ہے، وہاں جانبین سے دو سالب کلیے بنتے ہیں، وہاں جانبین سے دو سالب کلیے بنتے ہیں۔ مثلا انسان اور فرس کے درمیان کیا ہے نسبت؟ تباین۔ تو اب جس کو موضوع بنائیں، جس کو محمول بنائیں، سالبہ کلیہ بنے گا، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے کسی فرد پر سچا نہیں آتا۔ تو لا شیء من الانسان بفارس، لا شیء من الفارس بانسان۔ تو جس طرح انہوں نے قضیہ بنایا تب بھی ٹھیک ہے، لمبا ہو گیا ذرا۔ لا شیء مما ہوا انسان فہوا فارس، کہ جو انسان کا فرد ہے اس سے جو انسان کا فرد ہے وہ فرس نہیں ہے۔ اگلے قضیہ کا معنی ہے جو فرس کا فرد ہے وہ انسان نہیں ہے، یعنی انسان کا فرد نہیں ہے جی۔ کیا کہ بابا جن دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین کلی کی ہے، وہاں جانبین سے دو سالب کلیے بنتے ہیں، جیسے لا شیء مما ہوا انسان فہو فارس ولا شیء مما ہوا فارس۔ تو منطقی معنی وہی ہے کہ فرس کی سلب ہے انسان کے اور انسان کی۔ چلو جی، اور پس مرجع تباین کلی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سالبتین کلیتین کی طرف ہے، اور تھلے دائمتین تاکہ نا بھی ہر قضیہ ہے نا اس کی نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ مکیف ہوتی ہے۔ ثبوت دائمی ہے، ثبوت ضروری ہے، ثبوت بالفعل ہے، ثبوت ممکن ہے، اسی طرح سلب بھی ہے۔ تو عام طور پر یہ چار ہی ہوتے ہیں: ضرورت، دوام، فعلیت، امکان۔ سنیں انہاں لگ دیا نے کہتا بن دے چار ہی کتنی بار پڑھیا جی یار۔ سالبتین کلیتین کی طرف طرفین سے، جیسا کہ ہمارا قول لا شیء مما ہوا انسان فہوا فرس، اور لا شیء مما ہوا فرس فہوا انسان۔ تو دوجا کلیہ بھی ٹھیک ہے، لا شیء من الانسان بفارس۔ شاباش جی، خیر۔ جیسے ہمارا قول لا شیء مما ہوا انسان فہو فارس ولا شیء مما ہوا فارس فہو انسان۔ تو وہ دو کلیاں جن میں نسبت تباین کی ہے وہاں صرف دو سالب کلیے بنتے ہیں۔ سالب وہ بات علیحدہ ہے کہ جہاں سلب کلی ہوتی ہے اس کے ضمن میں سلب جزی خام خواہ ہوتی ہے۔ شاباش جی، اگے بدتر موجبتین کلیتین کقولنا کل ما ہوا انسان فہو ناطق وکل ما ہوا ناطق فہو انسان۔ اور وہ دو کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہے، چونکہ ہر ایک کلی دوسری کے سارے فردوں پر سچی آتی ہے، تو ایک کلی کو موضوع تو دوسری کلی کا اس کے سارے فردوں کے لیے ثبوت ہو، تو یہ کیا بنے گا؟ موجبہ کلیہ۔
پھر دوسری کلی کو موضوع، پہلی کو محمول، تو اس کا بھی ثبوت ہے اس کے سارے فردوں کے لیے۔ تساوی کا تو مطلب ہی یہ ہے، تو وہاں دو موجب کلیے بنیں گے، ہر موجب کلیے کے ضمن میں موجبہ جزیہ خام خواہ ہوتا ہے جی۔ مثلا انسان اور ناطق ہے تو کلو انسان ناطق کلو ناطق انسان، تو ماں ہوا جڑا دسو بھی ٹھیک ہے جی، کہ ناطقیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، انسانیت کا ثبوت ہے ناطق کے ہر فرد کے لیے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور مرجع تساوی کا موجب وہ دو کلیاں جن میں نسبت تساوی ہوتی ہے جی۔ ما ہوا ناطق فہو انسان، شاباش۔ اور مرجع نسبت تساوی کا اور مرجع نسبت تساوی کا موجباتین کلیاتین کی طرف ہے، موجبتین مطلقتین عامتین بالفعل کا قولنا، جیسے ہمارا قول ہے کلو ما ہوا انسان فہو ناطق، ما ہوا انسان فہو ناطق، اور کلو ما ہوا ناطق فہو انسان۔ ناطق فہو انسان۔ بس مرجع نسبت تساوی کا موجبتین کلیتین کی طرف ہے، جیسے ہمارا قول کل ما ہوا انسان فہو ناطق اور کل ما ہوا ناطق فہو انسان۔ دو آ گئے، تیسرا بل عموم المطلق الى موجبات كلية من احد الطرفين وسالبة جزئية من الطرف الاخر كقولنا كل ما هو انسان فهو حيوان وليس بعض ما هو حيوان فهو انسان۔ اور وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، جن میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، وہاں وہ کلی جو خاص مطلق ہے اس کو بنائیں موضوع، اور وہ کلی جو عام مطلق اس کو بنائیں محمول، تو اب موجبہ کلیہ بنے گا۔ موجبہ جزیہ تو بنے گا خام خواہ، موجبہ کلیہ بھی بنے گا۔ اور وہ کلی جو عام مطلق اس کو بنائیں موضوع، اور وہ کلی جو خاص مطلق اس کو بنائیں موجبہ جزیہ بھی سچا آئے گا، سالبہ جزیہ بھی سچا آئے گا۔ موجبہ جزیہ بھی سچا ہے کیونکہ خاص عام کے بعض فردوں پر، خاص کا عام کے بعض فردوں کے لیے ثبوت ہوتا ہے، بعض سے سلب ہوتی ہے۔ ثبوت ہوگا تو ایجاب جزی ٹھیک ہے، سلب ہوگی تو ٹھیک ہے۔ کیا کہ جی اور جن دو خلاصہ یہ ہے، جہاں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو وہاں ایک موجبہ کلیہ بنے گا اور دو سال اور ایک موجبہ جزیہ اور ایک سالبہ جزیہ، یعنی جو کلی ہے نا عام مطلق، اس کو اگر محمول بنائیں گے موجبہ کلیہ بنے تو موجبہ جزیہ تو اس کے ضمن میں ہے ہی ہے، اور اگر خاص کو بنائیں محمول بنائیں تو پھر سلب جزی بھی ٹھیک ہے۔ ایجاب جزی بھی ٹھیک اے شاباش جی، کہ کلو ما ہوا انسان فا ہوا، ناطق نہ وہ تو پیچھے رہ گیا نا۔ تو اب یہ تو سلب ایجاب جزی ایجاب کلی ٹھیک ہے کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے، اب اس کو الٹا دیں تو سلب جزی بھی ٹھیک ہے اور ایجاب جزی بھی۔ لیسا بعض ما ہوا حیوان فا ہوا، انسانیت کی سلب ہے انسان حیوان کے بعض افراد سے، کھوتے گھوڑے سے اور اس بکرے سے جڑا ہن ذبح کیتا جی سنیں جی ان سے کیا ہے سلب ہے۔ اور اسی طرح بعض ما ہوا حیوان فا ہوا، کہ انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض فردوں کے لیے، آ جڑے جلوہ فروز جنہ بکرا کھانا ہے جی ہاں جی سمجھا گئی۔ اور مرجع عموم مطلق کا موجبہ کلیہ کی طرف ہے طرفین میں سے ایک سے، اور سالبہ جزیہ ہے دوسری طرف سے۔ سالبہ جزیہ بھی تو موجبہ جزیہ بھی دو بنتے ہیں جی، جیسا کہ ہمارا قول کل ما ہوا انسان فہو حیوان ولیس بعض ما ہوا حیوان فہو انسان، تو موجبہ جزیہ کے میں بعض ما ہوا حیوان فہو انسان دونوں سچے ہیں جی۔ مرجع عموم خصوص مطلق کا موجبہ کلیہ کی طرف ہے طرفین میں سے ایک سے، اور سالبہ جزیہ کی طرف ہے طرف آخر سے، جیسے ہمارا قول کل ما ہوا انسان فہو حیوان اور لیس بعض ما ہوا حیوان فہو انسان۔
کیا کہ جی بل عمومی من وجہ الی سالبتین جزئیتین و موجبت جزئیتین کقول اور وہ دو کلیاں جس میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ان کی ہوتی ہے وہاں دو سالب جزیے بنتے ہیں اور ایک موجبہ جزیہ بلکہ دو موجب جزیے وہاں دو سالب جزیے اور دو چار قضیے بن سکتے ہیں کیا کہ جی جن دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ ان کی ہوتی ہے وہاں دو سالب جزیے بنتے ہیں اور دو موجب جزیے بنتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا دوسرے کے بعض کے لیے ثبوت ہے لہذا ایجاب جزی ہر ایک کی دوسرے کے بعض سے لہذا سلب جزی تو جانبین سے دو دو قضیے بنیں گے کقول نا کقولنا بعض ما ہوا حیوان ہے نا اب یاد رہے گا ہاں ٹھیک ہے ہوا کہ اب یہ ہے نا اب یدیت کا بیاض کا ثبوت ہے حیوان کے آگے ولیس بعض ما ہوا حیوان ابیض اور اب یدیت کی سلب ہے حیوان کے فردوں سے پہلا چٹا گھوڑا تے دوسرا ہاتھی جی کہندے کول ابیض دی سلب ہے جی یہ ہن دو ادھروں بن گئے نے ہن دوسرے پاسے ہن ولیس بعض ما ہوا ابیض ہوا حیوان اور بھئی حیوانیت کی سلب ہے ابیض کے بعض افراد سے تے ایتھے موجبہ جزیہ بنا دیو بعض ما ہوا ابیض ہوا حیوان کہ حیوانیت کا ثبوت ہے ابیض کے مثلا چٹا گھوڑا فرد بنایا ابیض کا تو اس کے لیے حیوان کا ثبوت ہے کہ نہیں تو یہ جانبین سے دو دو قضیے جی ایک موجبہ اور ایک کیونکہ ہر ایک کا دوسرے عموم خصوص میں وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسرے کے بعض فردوں پر سچی آتی اور بعض پر نہیں آتی ہے لہذا ایجاب جزی نہیں آتی ہے لہذا چلو جی اور مرجع عموم من وجہ کا سالبتن تین جزیتین اور موجبہ جزیہ تو موجبہ تین جزیہ تین بھی ٹھیک ہے جیسے ہمارا قول بعض ما ہوا حیوان ہوا ابیض اور چٹا گھوڑا ولیسا بعض ما ہوا بیما ہوا حیوان ابیض یعنی ابیضیت کی سلب ہے کا ہاتھی کولوں ہاتھی ولیسا بعض ما ہوا ابیض ولیس بعض ما ہوا حیوان حیوانیت کی سلب ہے ابیض کے بعض افراد سے چٹا کپڑا تے ثبوت بھی ٹھیک ہے چٹا گھوڑا جی شابہ جی وزن کا سالبتین جزیتین کی طرف ہے اور موجبتین جزیتین کی طرف ہے جیسے ہمارا قول بعض ما ہوا حیوان ہوا ابیض اور لیس بعض ما ہوا حیوان ابیض اور لیس بعض ما ہوا ابیض ہوا حیوان بس پورے ہو گئے دو قضیے پھر دو قضیے پھر تین قضیے پھر چار قضیے سمجھے تباین میں دو سالب کلیے تساوی میں دو موجب کلیے عموم مطلق میں ایک طرف سے موجبہ کلیہ دوسری طرف سے موجبہ جزیہ بھی تسالبہ جزیہ عموم من وجہ میں دونوں جانبوں سے موجبہ جزیہ بھی اور آگے جی بین بین الکلیین دون المفہومین لأن المفہومین اما کلیان او جزیان او کلی و جزئی صبر سوال ہے کہ نسبتیں بیان کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے کلیین کا لحاظ کیا مفہومین کا لحاظ کرتے پھر کیا خرابی تھی کہ ہر دو مفہوموں کے درمیان چار نسبتیں ہوتی ہیں جی کیا کہ جی چار میں سے ایک ہوتی اکٹھیاں نہیں ہوندیاں جی بیان کرتے ہوئے علامہ نے کلیین کہا ہے کہ دو کلیوں کے درمیان ایشا بس ہے سمجھی تو مفہومین کیوں نہیں کہا تو اس کا جواب دیا کہ اس لیے کہ مفہومین جو ہیں مفہومین اور جو مفہوم ہے دو مفہوم یا وہ دونوں کلی ہیں یا دونوں مفہوم جزئی مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں یا ایک مفہوم کلی اور ایک مفہوم تین صورتیں ہو گئی ہیں اگوں کوڈی پانے ہیں نال کی آکھا جی کہ وہ مفہومین یا دونوں مفہوم کلی ہیں یا جزئی ہیں یا ایک کلی اور ایک جزئی ہے تے والنسب لا يتحقق في القسمين لفظين چار نسبتیں
اگر وہ دونوں مفہوم جزئی ہیں یا مفہومین ایک کلی اور ایک جزئی ہے تو ان میں 4 نسبتیں متحقق نہیں ہوتی. ان میں 4 نسبتیں متحقق نہیں ہوتی. کیا کہ جی اور اگر وہ 4 نسبتیں صرف ان مفہومین میں ہیں جو کلیین ہیں بس. اگر مفہومین جزئیین یا ایک کلی اور ایک جزئی ہے تو پھر 4 نسبتیں ان میں متحقق نہیں ہوتی. کیویں؟ اما الجزئیان فلیہما لا یکونان الا متباینین. اس لیے کہ جو 2 جزیاں ہیں ہر ایک کا مفہوم دوسرے پر سچا ہی نہیں آتا. جو بھی 2 جزیاں حقیقی لے لیں ان کے درمیان ایک ہی نسبت ہے تباین کی. جی ساریاں جزیاں بیٹھیاں نے تھوڑے تصور دوسرے تے سچا آ رہے ہیں. شاعراں دا تو مفہوم جڑا ہے وہ ندیم تے نہیں سچا آ رہا. جڑا ندیم دا مفہوم ہے شاعراں تے سچا نہیں آ رہا. صرف ایک ہی نسبت ہے کیڑی؟ تباین. تو 4 نسبتیں نہیں بن سکتی. ہم نے 4 بنانی تھی. کیا کہ جی اس لیے کہ مفہومین جزئیین کے درمیان صرف نسبت تباین کی ہوتی ہے. اور کون نہیں تمام اما الجزئی والکلی فلان الجزئی ان کان جزئیا لذلك الکلی یکون اخص منه مطلقا وَإِن لَّمْ وَإِن يَكُن. لم يكن جزئیا له يكون مباينا له. اور اگر ایک مفہوم جزئی اور ایک مفہوم کلی ہے تو جزئی کو کلی کے سامنے پیش کریں گے بھی تو انہاں پتر ہے کہ تو انہاں دے خلاف ہے. تو اگر جزئی اسی کلی کی جزئی ہے تو پھر یہ ان میں صرف ایک ہی نسبت ہوگی عموم خصوص مطلق کی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ کلی اس جزئی کی کلی نہیں ہے پرلے محلے چوائیے تو اب ان میں تباین ہے جی. تو 4 نسبتیں صرف کن میں ہوتی ہیں؟ کلیین. مفہومین کلیین میں. اس لیے مفہومین نہیں کہا چونکہ مفہومین میں تو تینوں صورتیں آتی ہیں کہ دونوں کلی ہوں دونوں جزئی ہوں کلی جزئی ہو. اس لیے کلیان کہا ہے مفہومان نہیں کہا. کیا کہ جی اور اگر مفہومان جزئی اور کلی ایک کلی اور ایک جزئی ہو تو پھر وہ جزئی اگر جزئی ہے اسی کلی کی تو پھر ان کے پھر جو اس سے خاص ہے وہ عام ہے. اور اگر یہ جزئی اس کلی کی نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان نسبت تباین کی تباین کی ہے. تو 4 نسبتیں صرف کلیین میں ہوتی. چلو جی. اور محض اعتبار کیا گیا نسبتوں کا کلیین کے درمیان نہ کہ مفہومین کے درمیان. اور محض اعتبار کیا گیا ہے نسبتوں کا کلیین کے درمیان نہ کہ مفہومین کے درمیان. اس لیے کہ مفہومین یا کلیان ہیں یا جزئیان ہیں یا کلی اور جزئی ہیں. اور 4 نسبتیں نہیں متحقق ہوتی قسمین اخیرین میں بہر الجزیان. پس اس لیے کہ جزیان نہیں ہوتی وہ دونوں مگر متباینین اور بہر الجزئی اور کلی. پس اس لیے کہ جزئی اگر ہے جزئی اسی کلی کی تو ہوگی وہ جزئی اخص اس کلی سے مطلقاً. اور اگر نہیں ہے وہ جزئی اس کلی کی تو ہوگی جزئی مباین اس کلی کے لیے. جی اور محض اعتبار کیا گیا ہے نسبتوں کا کلیین کے درمیان نہ کہ مفہومین کے درمیان. اس لیے کہ مفہومین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور 4 نسبتیں نہیں متحقق ہوتی قسمین اخیرین میں بہر الجزیان. بس اس لیے کہ جزیان نہیں ہوتے مگر متباینین. اور بہر الجزئی اور کلی پس اس لیے کہ جزئی اگر ہے جزئی اسی کلی کی تو ہوگی اخص اس کلی سے مطلقاً. اور اگر نہیں ہے جزئی اس کلی کی تو ہوگی جزئی مبین کلی کی. قال و نقیض متساویان. بس اچھا جی مسئلہ. اب یہ جو کلیاں ہیں نا 2 جن میں نسبت تساوی کی تباین کی عموم خصوص مطلق عموم خصوص میں وجن ان کی نقیضوں میں کیا نسبت ہوتی ہے؟ ان کی نقیضوں میں کیا نسبت ہوتی ہے؟ تو یہ ذرا مسئلہ تھوڑا مشکل بھی اور بالکل آسان بھی ہے کہ وہ 2 کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہے ان کی نقیضوں میں بھی نسبت تساوی کی ہے. جی کیا کہ جی وہ 2 کلیاں جن کے درمیان نسبت مساوات کی ہے ان کی نقیضوں میں بھی نسبت مساوات. وَإِلَّا یعنی اگر ان کی نقیضوں میں نسبت مساوات کی نہ مانے تو اس پورے سبق کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اجتماع نقیضین بھی محال ہے منع ہوتا ہے اور بھائی نقیض بھی محال ہوتا ہے. جی سنیں نا جی. ہاں جی شابہ جی. فَإِلَّا لَصَدَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى بَعْضِ مَا كَذَبَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَيَصْدُقُ فَيَصْدُقُ أَحَدُ
متساویین علی ما کذب علیہ الآخر وہم محال. اور اگر کہو کہ ان کی نقیزوں میں نسبت تساوی کی نہیں ہے، نسبت تساوی کی نہیں تو پھر کوئی اور ہوگی. تو اب وگرنہ البتہ سچا آئے گا دو کا ایک ان کے بعض پر کہ جھوٹا آتا ہے اس پر دوسرا، کیونکہ جب نقیزوں میں مساوات نہیں ہوگا تو پھر ایک کی نقیز سچی آئے گی نہ اس پر جس پر دوسرا سچا نہیں آ رہا. سنیں جی، تو پھر سچا آ گیا متساویین کا ایک اس پر کہ جس پر دوسرا سچا نہیں آتا. تو اب یہ ایک متساویین کا ایک سچا آ گیا اس پر جس پر دوسرا سچا نہیں آتا، حالانکہ نسبت تساوی کی یہ محال ہے. جی اگر متساویین کی نقیزیں متساویان نہ ہوں تو پھر دو میں سے ایک کسی فرد پر سچا آئے گا جس پر دوسرا سچا نہیں آئے گا، اور سچا آئے گا احد المتساویین اس پر کہ جس پر دوسرا سچا نہیں آ رہا، اور یہ محال ہے. یہ محال ہے. صرف اے کالا یہ وکھرا وکھرا کر کے پڑھنا ہے. اگے چلو اقول ہو تو کیونکہ چار اکٹھے پڑھا دیتے تو کھچڑی بن جانی ہے. ان ایک ایک نو کر کے پڑھنا ہے. اگے چلو اقول ہو، اقول لما فرغ من بیان سمجھے جی؟ صرف پہلا جو سمجھنا ہے لما فارغا من بیان النسب الاربع بین العینین شرع فی بیان النسب بین النقیزین. بس علامہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب فارغ ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ چار نسبتوں کے بیان سے عینین کے درمیان، دو کلیاں جو بھی لے لیں وہ عین ہی عین، جو جہاں سے پہلے بات شروع کریں گے نا وہ کیا ہوں گی؟ عین ہوں گی، خواہ وہ دونوں ثبوتی ہو یا سلبی جو بھی ہو. جی اگر آپ لا انسان پہلے رکھیں گے تو یہ عین ہے، انسان نقیز ہے. اگر آپ انسان سے بات شروع کریں گے تو یہ عین ہے، لا انسان مطلب جہاں سے پہلے بات شروع کریں گے وہ عین ہے. تو اب شروع ہوتے ہیں نقیزین کے درمیان نسبتوں کے بیان میں کہ ان کی نقیزوں میں کیا نسبت ہوتی ہے. کیا کہ جی جب فارغ ہوئے علامہ علیہ رحمہ چار نسبتوں کے بیان سے عینین کے درمیان تو شروع ہوتے ہیں نسبتوں کے بیان میں نقیزین کے درمیان. میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے چار نسبتوں کے بیان سے عینین کے درمیان تو شروع ہوئے ہیں نسبتوں کے بیان میں نقیزین کے درمیان. شابہ جی. جب فارغ ہوئے ہیں چار نسبتوں کے بیان سے عینین کے درمیان تو شروع ہوئے ہیں نسبتوں کے بیان میں نقیزین کے درمیان. اب پہلا ونقیز المتساویین متساویان اے كل واحد من نقیزین متساویین علی کل ما یسبق علیہ نقیز الاخر. لہذا متساویین وہ دو کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہے، متساویین کی نقیزیں بھی متساویان ہوں گی. کیا کہ جی لہذا وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت مساوات کی ان کی نقیزوں کے درمیان بھی نسبت مساوات. اور پچھلی پہلی لائن اتے جڑا جملہ و نقیز متساویین متساویان. اب اس کی اے کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں. یعنی سچا آئے گا ہر ایک متساویین کی نقیزوں سے تمام ان فردوں پر کہ سچی آ رہی اس پر دوسرے کی نقیز، اور دوسری نقیز سچی آئے گی تمام ان فردوں پر جس پر پہلے کی نقیز سچی آ رہی ہے. کیا کہ جی یعنی سچا آئے گا ہر ایک متساویین کی دونوں نقیزوں سے ہاں تمام ان فردوں پر کہ جس پر دوسرے کی نقیز سچی آ رہی ہے. الاخری. پس متساویین کی نقیزیں متساویان ہیں، یعنی سچی آئے گی ہر ایک متساویین کی نقیزوں سے تمام ان فردوں پر کہ سچی آ رہی ہے ان پر دوسری کی نقیز. یہ صدق کذب کا مطلب ہے. صدق ہوتا ہے بھی حمل ٹھیک ہے، کذب یہ بھی حمل ٹھیک نہیں، تو لفظ پھر صدق کذب چلتا ہے. جی بس متساویین کی نقیزیں متساویان ہیں، یعنی سچی آئے گی ہر ایک متساویین کی نقیزوں سے تمام ان افراد پر کہ سچی آ رہی ہے ان پر دوسرے کی نقیز. وَإِلَّا اب اگر یہ نہ مانو توجہ کرنا ذرا ایک اصل سامنے رکھنا ہے پھر ان کی نقیزاں. جی وَإِلَّا لَكَذَبَ أَحَدُ النَّقِيزَيْنِ عَلَى بَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيزُ الْآخَرِ. وگرنہ البتہ نقیزین کا ایک جھوٹا ہوگا ان کے بعض ان افراد پر کہ سچی آتی اس پر دوسرے کی نقیز ہے. کیا کہ جی
वगरना अलबत्ता झूठा होगा अहद नकीज़ैन बाज़ उन अफराद पर कि जिस पर दूसरे की नकीज़ सच्ची आ क्योंकि अगर सब पर सच्ची है फिर तो मुसावात है, अगर मुसावात ना मानो तो खाम खा एक की नकीज़ दूसरे की नकीज़ के सारे फ़र्दों पर सच्ची नहीं आएगी, बाज़ पर सच्ची आएगी बाज़ पर नहीं आएगी। अब ख़राबी क्या आएगी? लाकिन मा यक्ज़िबु अलैहि अहदुन नकीज़ैनि यस्दुकु अलैहि अहदुहुमा वइल्ला लकज़बन नकीज़ान। बस, लेकिन वो के झूठी है उस पर नकीज़ैन का एक जी तो सच्चा आएगा उस पर दूसरे का है ऐन खाम खा। जब इधर देख, ये नकीज़ इस नकीज़ के सारे फ़र्दों पर सच्ची नहीं आएगी, बाज़ पर आएगी, तो फिर ये जिन बाज़ पर ये सच्ची नहीं आएगी उन बाज़ पर इस नकीज़ का ऐन सच्चा आएगा, जी इस नकीज़ का, क्योंकि नकीज़ भी फ़र्दों पर सच्ची ना है और इसका ऐन भी सच्चा ना है तो ये क्या है? मुहाल है जी। लिहाजा उन पर ये इसका ऐन बाज़ पर सच्चा आएगा। जी अब ऐन बाज़ पर सच्चा आया और दूसरा उस पर सच्चा नहीं आ रहा तो निस्बत मुसावात ही ख़त्म हो गई जी। ध्यान कर किया क्या? वगरना लेकिन नहीं झूठा सच्चा आ रहा उस पर अहदुन नकीज़ैन तो सच अगर लेकिन नहीं वो ना मा यकज़िबु, लेकिन वो फ़र्द के झूठा है उस पर नकीज़ैन का एक सच्चा आएगा उस पर उसका ऐन वइल्ला वइल्ला लकज़बन नकीज़ान। वगरना नकीज़ान का इर्तिफ़ा लाज़िम आ जाएगा कि ना नकीज़ सच्ची है और ना उसका, तो ये गलत है जी। तो लिहाजा फयस्दो को तो लिहाजा मुतसावियैन के एक का ऐन सच्चा आ गया दूसरे की नकीज़ के बाज़ पर, ए कटी कटा निकला किया क्या? लिहाजा अहदुल मुतसावियैन का ऐन सच्चा आ गया दूसरे की नकीज़ के बाज़ पर। तो क्या इस खराबी क्या लाज़िम है? वाह हुआ ये बात मुस्तलज़िम है कि मुतसावियैन में से एक पाया गया दूसरा को नहीं पाया गया, वहाज़ा इसलिए कि असल में तो निस्बत मुसावात की थी, तब लाज़िम है कि असल में मुसावात ना रहे जी। फिर मुझे तकरीर कर यार सारी वइल्ला अगर अलबत्ता झूठा है नकीज़ैन का एक बाज़ उन अफराद पर के सच्ची है उस पर दूसरे की, सुने जी, वगरना फिर ये होगा वइल्ला वगरना ये बात बन जाएगी। लेकिन वो अफराद के जिन पर अहदुन नकीज़ैन सच्ची नहीं आ रही उस पर उस नकीज़ उसका ऐन सच्चा आएगा, वगरना इर्तिफ़ा नकीज़ैन लाज़िम आ जाएगा। समझाई गल? जब ये बात हुई ना, अब देख एक का ऐन सच्चा आ रहा है दूसरे का ऐन सच्चा कोई नहीं आ रहा तो असल में मुसावात ख़त्म हो जाए, पर सच्चा आ गया अहदुल मुतसावियैन का ऐन दूसरे की नकीज़ के बाज़ पर, और ये बात मुस्तलज़िम है अहदुल मुतसावियैन के सिदक़ को बगैर दूसरे के वहाज़ा समझा गई हूँ। चलो जी किधर गए हैं जी। वगरना अलबत्ता झूठा होगा नकीज़ैन का एक उन बाज़ अफराद पर कि सच्ची आ रही उन पर दूसरे की नकीज़ नहीं समझाई, लेकिन वो अफराद के झूठी आए उस पर अहदुन नकीज़ैन सच्चा आएगा उस पर ऐन उसका, वगरना अलबत्ता झूठी हो जाएंगे नकीज़ान और इर्तिफ़ा नकीज़ैन हो जाएगा, ना नकीज़ सच्ची है तो ना उसका ऐन सच्चा है, तो इर्तिफ़ा नकीज़ैन तो बातिल है। तो पास खुलासा क्या निकला? पास सच्चा आ गया मुतसावियैन के एक का ऐन दूसरे की नकीज़ के बाज़ पर। अब मुतसावियैन का एक पाया गया दूसरा को नहीं पाया गया, और ये मुस्तलज़िम है मुतसावियैन के एक के सच्चे आने को बग़ैर दूसरे के, और ये खुल्फ है। हाँ जी सच्ची आ रही है उस पर दूसरे की नकीज़, लेकिन नहीं झूठी आ रही उस पर, लेकिन वो अफराद के झूठी आ रही है उन पर अहदुन नकीज़ैन सच्चा आएगा उन अफराद पर उस नकीज़ का ऐन। ऐ तो खराबी सारी पैदा होनी है, झूठी हो जाएगी, यानी इर्तिफ़ा नकीज़ैन लाज़िम आ जाएगा।
پس سچا آ جائے گا حد المتصابین کا عین دوسرے کی نقیص کے بعض افراد پر، اور یہ بات، مستلزم ہے احد المتصابین کے سچے آنے کو بغیر دوسرے کے، اور یہ تو خلف ہے، مثلا یاجب بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو لا انسان نہیں جا رہے، لا نفی جن سال نہیں ہے گا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا واجب ہے کہ جہاں لا انسان سچا ہے وہاں لا ناطق بھی سچا ہے، جہاں لا ناطق سچا ہے وہاں لا انسان بھی سچا ہے، یہ ہونا چاہیے، سمجھے ہی؟ وہ انسان کی نقیز کون ہے؟ لا انسان، تو ناطق کی تے مدان جا گئی ہیں دوویں کہ جو بھی لا انسان ہے وہ لا ناطق ہے، اور جو بھی لا ناطق ہے ان کو مانے، نہیں تو پھر الٹ ہو جائے گا۔ ہاں جی کیویں؟ مثلاً واجب ہے کہ سچا ہے کہ جو بھی لا انسان ہے وہ لا ناطق ہے، اور جو یعنی لا ناطقیت کا ثبوت ہے لا انسان کے، اسی طرح لا انسانیت کا ثبوت ہے لا ناطق کے ہر فرد کے لیے۔ مثلاً جی واضح خل مثلاً اگوں چلنے ہے، مثال دینی ہے نا ایک، واجب ہے یہ کہ سچا ہے کلو لا انسان لا ناطق، اور کلو لا ناطق لا انسان ہے۔ شاباش جی۔ واجب ہے یہ کہ سچا ہے کل لا انسان لا ناطق وکل لا ناطق لا انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے وگرنا وَإِذَا لَكَانَ بَعْضُ لا انسان لَيْسَ بِلا ناطق فیکون، يَكُونُ بَعْضُ لا انسان ناطقا وَبَعْضُ ناطق لا انسانا وَهُوَ مُحَالٌ۔ آپ دیکھیں نا جی، اگر یہ کلیاً اگر ان میں نسبت مساوات کی نہ مانے کہ جہاں لا انسان سچا آتا ہے وہاں لا ناطق بھی، سچا اور جہاں لا ناطق سچا آتا ہے وہاں لا انسان بھی سچا۔ اگر یہ نہ مانے تو پھر پہلا قضیہ لے لے، بعض لا انسان جو ہوں گے ان سے لا ناطق کی سلب مانیں گے، جب لا ناطق کی سلب ہوگی تو ثبوت کس کا ہوگا؟ انسان ناطق کا۔ نفی اس بات ہوتی ہے یار، پھر ناطق کا ثبوت ہو جائے گا کس کے لیے؟ لا انسان کے لیے۔ اب ناطق پایا گیا تو انسان نہیں پایا گا بلکہ لا انسان پایا گیا۔ تو پاس ہو جائیں گے بعض لا انسان ناطق اور بعض ناطق لا انسان۔ دوسرے پاسوں، تو یہ تو محال ہے جی، کیونکہ انسان اور ناطق ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جا سکتے۔ اب لازم آئے گا کہ انسان پایا جائے، ناطق نہ پایا جائے بلکہ لا ناطق پایا جائے، ادھر ناطق پایا جائے لا انسان کے ساتھ نہ کہ، تو یہ تو محال ہے جی، تو پھر اصل کلیوں میں بھی نسبت مساوات ختم ہو جائے گی۔ سمجھائیے کیا کیا جی؟ وگرنہ وگرنہ لازم آئے گا کہ بعض لا وہ پہلا قضیہ، جی بعض لا انسان لا ناطق نہیں ہے، یعنی لا ناطق کا ثبوت نہیں ہے لا انسان کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ سلب ہوگی کس کی؟ لا ناطق۔ لا ناطق کی سلب ہوگی انسان سے، تو سلب ثبوت ہوتا ہے، نفی اس بات ہوتا ہے، ناطق کا ثبوت ہوگا، ناطق کا ثبوت ہوگا لا انسان کے لیے۔ سنی تو پھر کیا نکلے گا خلاصہ؟ لا انسان ناطق ہو جائیں گے تو بعض ناطق لا انسان ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو کیونکہ ناطق بغیر انسان کے نہیں پایا جاتا اور انسان بغیر، یہ پہلے مان چکے ہیں، تو اب جب نقیضوں میں مساوات نہیں مانی تو یہ خرابی آئی کہ بھئی ناطق ہے تو انسان کوئی نہیں بلکہ لا انسان ہے، اور انسان ہے تو ناطق کو نہیں بلکہ لا ناطق ہے۔ سمجھے ہی؟ چلو جی، وگرنہ البتہ ہوں گے بعض لا انسان لیسا بلا ناطق، پس ہوں گے بعض لا ناطق ناطق اور بعض ناطق لا انسان، اور یہ محال ہے۔ وگرنہ البتہ ہوں گے بعض لا انسان لیس بلا ناطق، پس ہو جائیں گے بعض لا انسان ناطق اور بعض ناطق لا انسان، اور یہ محال ہے۔